السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن صفوان بن عصال رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 56 ابھی پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت صفوان بن عصال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جنگوں میں شریک رہے ہیں۔ صفوان بن عصال مرادی الجملی کوفہ میں رہتے تھے۔ صحابہ اکرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایت نقل کی ہے، یعنی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آج کے درس میں موزے پر مسح کرنے کی کتنی مدت ہے، اس بابت حدیث پڑھی گئی ہے۔ حدیث دیکھیے، وعن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا، یأمرنا ہمیں حکم دیتے تھے، یأمرنا ہمیں حکم دیتے تھے، اذا جب، اذا مانے جب، کننا ہم لوگ تھے، کننا ہم لوگ تھے، سفرن، یہ سفرن جو ہے مسافر کی جمع ہے، مسافر کی جمع۔ مسافر جانتے ہیں جو سفر کرنے والا ہوتا ہے، جو گھر سے وطن سے دور ہو، اس سے مسافر کہا جاتا ہے، اور جو آدمی گھر میں رہتا ہے اس کو مقیم کہتے ہیں۔ اللہ ننزع خفافنا، اللہ ننزع تینوں ملا کے لکھیں گے، اللہ ننزع یہ کہ ہم نہ نکالیں، اللہ ننزع یہ کہ ہم نہ نکالیں۔ خفاف خف کی جمع ہے، خفاف خف کی جمع ہے موزہ، اور خفافنا کا معنی ہوگا ہمارا موزہ یا ہمارے موزے، خفافنا ہمارے موزے۔ ثلاثة ایام 3 دن، ثلاثة ایام 3 دن، ولیالیہن لیل کی جمع لیال، لیل کی جمع لیال، لیال مانے رات، لیل کی جمع لیال مانا ہوگا رات۔ الا من جنابہ، الا من جنابہ، الا مانے مگر، جنابہ مانے جنابت، جنابت مانے ناپاکی، یعنی جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔
یعنی جس سے غسل کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جنابت۔ اس کی دو شکل ہوتی ہے مرد کے لیے، یا احتلام ہو جائے یا پھر بیوی سے صحبت کر لے، ہم بستری کر لے، تو اسی کو جنابت کہتے ہیں، ناپاکی کہتے ہیں، یعنی آدمی ناپاک ہو گیا ہے، غسل کرنا واجب ہو گیا ہے۔ ولیکن من غائط، ولیکن منے لیکن، من منے سے معروف ہے، من منے سے یہ تو معلوم ہے، غائط، غائط منے پاخانہ، پاخانہ جو کرتے ہیں نا اس کو غائط کہتے ہیں، غائط منے پاخانہ کرنا، بول منے پیشاب، نوم مانے نیند، نوم مانے نیند۔ اخرجہ النسائی والترمذی واللفظ له وابن ماجہ وابن خزیمہ وصححہ، صحح مانے صحیح کرنا، صحح صحیح کرنا۔ ترجمہ دیکھیے، عن صفوان بن السال رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت صفوان بن السال رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، کان النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یأمرنا ہمیں حکم دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے، مسافر ہوتے تھے، جب سفر پر نکلتے تھے، مسافر ہو جاتے تھے، تو آپ ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سفر پہ جائے تو اس کو موقع محل کے اعتبار سے نصیحت کرنا چاہیے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے، یعنی مسافر ہوتے تھے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ نصیحت کیا رہتی تھی؟ کیا حکم رہتا تھا؟ الا ننسی خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن، الا ننزع خفافنا، یہ کہ ہم اپنے موزے کو نہ نکالیں، الا ننزع یہ کہ ہم نہ نکالیں، خفافنا اپنے موزے کو، ثلاثة ایام 3 دن تک، 3 دن یعنی لگاتار، الا ننزع خفافنا ثلاثة ایام، 3 دن تک ہم اپنے موزے کو نہ نکالیں، ولیالیہن، اور ایسے ہی 3 راتیں، یعنی 3 دن مکمل، دن رات ملا کر کے 3 دن مکمل ہم اپنے موزے کو نہ نکالیں۔ نہ نکالیں مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ہم وضو بنا کر کے موزہ پہن کے گھر سے نکل گئے ہیں، تو اب جو موزہ پہنے ہیں، سفر جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 3 دن تک لگاتار اسی موزے پر مسح کر سکتے ہیں، اسی موزے پر وضو بنا کر کے پیر پر مسح کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں 3 دن تک۔ مسافر کے لیے یہ حکم ہے، 3 دن تک اپنے موزے کو نہ نکالے، یعنی 3 دن تک وہ 72 گھنٹہ تک، 72 گھنٹہ تک وہ مسلسل آدمی وضو بنائے گا، پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، موزہ پہنا ہے اسی پر مسح کر لے گا۔ یہ شریعت نے رخصت دی ہے اور آسانی فراہم کی ہے، کیونکہ سفر میں مشکل ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پانی وغیرہ کی تنگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ چونکہ مشکل ہے تو وہ موزے پر مسح کر لیں گے 3 دن تک، ورنہ عام طور پر جو مدت ہے 1 دن کی ہے، یعنی جو آدمی سفر میں نہیں ہے، گھر پہ رہتا ہے، تو اس کی مدت کتنی ہے؟ 24 گھنٹہ ہے، 1 دن 1 رات ہے۔ لیکن جو مسافر ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ مسافر ہے، اس کے لیے پرابلمس ہے، مسائل ہے، دقت ہے، پریشانی ہے، لیکن جو گھر میں ہے وہ آرام میں ہے، تو اس لیے شریعت نے
دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ وہ لوگ جو موزہ پہن کے گھر میں رہتے ہیں وہ ایک دن تک ان کی مدت ہے وہ مسح کر سکتے ہیں، جو گھر سے باہر رہتے ہیں سفر میں رہتے ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ تخفیف کر دی ہے کہ ان کے لیے دقت ہے پانی وغیرہ کی، تو وہ موزے پر مسح کر لیں کتنے دن تک؟ 3 دن تک، یعنی ان کے لیے اجازت ہے۔ اسی کو فرمایا کہ اللہ ننزع خفافنا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت کرتے تھے، یہ حکم دیتے تھے کہ اللہ ننزع خفافنا، کہ ہم اپنے موزے کو نہ نکالیں، ہم اپنے موزے کو نہ اتاریں، 3 ایام 3 روز تک، ولیالیہن اور 3 راتوں تک، یعنی مکمل 3 دن تک، دن و رات ملا کر کے 3 دن تک موزے کو نہ نکالیں، یعنی 72 گھنٹہ تک۔ الا من جنابہ، ہاں مگر جنابت کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے جنابت کی وجہ سے؟ یعنی موزہ پہنے ہیں اور ناپاک ہو گئے، غسل کرنا واجب ہو گیا، تو اب موزے کی مسح کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی، یعنی اب موزہ نکالنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، پاؤں دھلنا پڑے گا، پھر اس کے بعد موزہ پہنیں گے، تو اب یہاں سے مدت دوسری شروع ہو گئی۔ لیکن جنابت ہو گئی تو موزے کی مسح کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی، اسی کو کہا الا من جنابہ، ہاں مگر جنابت کی وجہ سے، یعنی یہ مدت ختم ہو گئی کہ 3 دن تک جو مسح کر سکتے تھے اب وہ رخصت ختم ہو گئی، کیونکہ جنابت ہوگی، غسل کرنا پڑے گا، اور ظاہر جب غسل کریں گے تو پیر دھلنا پڑے گا، پیر نہیں دھلیں گے تو غسل کیسے ہوگا؟ تو موزہ نکالنا ہے، یہ حکم ہے۔ وَلَٰكِن مِّن غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَنَوْمٍ، اور لیکن پیشاب پاخانے سے، ونومن اور نیند سے نہیں، یعنی آدمی موزہ پہن کر کے سو رہا ہے یا موزہ پہنا ہے پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے گیا ہے، تو ایسا نہیں کہ مطلب آدمی پیشاب پاخانہ کیا تو وہ تو ٹوٹ گیا ہے تو موزے پر مسح کرنے کا جو مدت وہ بھی ٹوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی موزہ پہنا ہے، پیشاب کی ضرورت پڑ گئی یا پاخانے کی ضرورت پڑ گئی یا دونوں کی ضرورت پڑ گئی، یا اس طریقے سے وہ آدمی سو گیا ہے، ان سب صورتوں میں موزے پر مسح کرنے کی مدت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ یعنی ایک آدمی ہے، وضو بنایا ہے، نماز پڑھا ہے اور موزے پر مسح کیا ہے، اور پھر اس کو جب قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی، پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑ گئی تو جائے گا پیشاب پاخانہ کے لیے، یا نیند کی ضرورت پڑ گئی تو نیند سونے کے لیے جائے گا، تو اب اس کے پاس ابھی آپشن ہے، وہ 3 دن تک مسح کر سکتا ہے، لیکن اس بیچ میں اس کو پیشاب لگ گئی، پاخانہ لگ گیا، یا وہ سو رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ سونے کی وجہ سے اب وہ مدت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ موزہ پہن کر کے پیشاب کر لے گا، پاخانہ کر لے گا یا سو گیا، ان سب چیزوں سے مدت میں کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ موزے پر مسح 3 دن تک کر سکتا ہے، ان سب ضرورتوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی پیشاب بھی کرے، پاخانہ بھی کرے، اور ایسے ہی وہ سوئے بھی، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی وہ موزے پر مسح 3 دن تک کر سکتا ہے۔ کب وہ موزے کی مسح ٹوٹ جائے گی، مدت ٹوٹ جائے گی؟ جب وہ ناپاک ہو جائے گا، یعنی اس کو جنابت لاحق ہو جائے گی، غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اخرجہ النسائی، امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، والترمذی، اور امام ترمذی نے بیان کیا ہے، واللفظ لہ، اور اسی کے یہ الفاظ ہیں، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے، وابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وصححہ، اور ان دونوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے حدیث؟ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے، اذا کننا سفرا، جب ہم سفر میں ہوتے تھے، کیا حکم رہتا تھا؟ کہ اللہ ننزع خفافنا، یہ کہ ہم اپنے موزے کو نہ نکالیں، 3 ایام ولیالیہن، 3 دن اور 3 رات تک، الا من جنابہ، مگر جنابت کی وجہ سے، یعنی اگر جنابت ہو گئی، غسل واجب ہو گیا تو پھر یہ موزہ نکالنا پڑے گا۔ ولیکن من غائط وبول ونوم، لیکن پیشاب ہو، پاخانہ ہو یا نیند ہو، سونا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس پر مسح اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر مسح کر سکتے ہیں، پیشاب کرنے کے بعد بھی، پاخانہ کرنے کے بعد بھی، سونے کے بعد بھی، جب وضو کی ضرورت آئے گی تو موزے پر مسح کر لیں گے، اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتارنے کی ضرورت کب ہوگی؟ جب
جنابت لائق ہو گئی، ناپاکی ہو گئی۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، موقع و محل کے اعتبار سے نصیحت کرنا چاہیے، موقع و محل کے اعتبار سے نصیحت کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر کر سکتے ہیں، یعنی ضرورت پیش آ جائے کہیں آنے جانے کی تو سفر کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کو دین سکھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ موزے پر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے 3 دن ہے، موزے پر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے 3 روز ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنابت یعنی ناپاکی کی وجہ سے موزے پر مسح کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جنابت یعنی ناپاکی کی وجہ سے موزے پر مسح کرنے کی مدت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جنابت ہو گئی تو موزہ نکالنا پڑے گا، یعنی مدت اب کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یعنی اب مسح نہیں کر سکتے، موزے کو نکالنا پڑے گا، مدت ختم ہو گئی۔ چھٹی یہ بات معلوم ہوئی، نیند یا پیشاب پاخانہ کی وجہ سے، نیند یا پیشاب پاخانہ کی وجہ سے موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی مسح کر سکتے ہیں۔ نیند یا پیشاب پاخانے کی وجہ سے موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نیند سے وضو نہیں، نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی آدمی اگر سو گیا ہے گہری نیند سے تو اس کا وضو کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ تو نیند یہ نواقض وضو میں سے، نیند یہ کیا ہے، نواقض وضو میں سے ہے، یعنی وضو ٹوٹ جائے گا۔ 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ موزہ پہن سکتے ہیں، موزہ پہننا چاہیے، پہن سکتے ہیں۔ 9ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ موزے پر مسح کر سکتے ہیں، موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ 9ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے، ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے، بڑی آسانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔